نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کے میزبانان حاجی پنو صاحب، حاجی منیر صاحب، اور یہاں سے ہمارے کونسلر کے امیدوار انصر اصغر صاحب، سامنے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی تعصب صاحب، پاپا افسر صاحب، میرے بڑے بھائی عارف صاحب، ہمارے ضلع کونسل کے امیدوار نعمان زمان صاحب، شوکت صاحب، اور آج میرے ایک دوست بھائی گجرات سے رضوان بٹ صاحب، الزیر بلڈرز والے، وہ بھی آج یہاں پہ اتفاقاً آئے۔ انتہائی خوش آمدید ان کو بھی کہتا ہوں، اور پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے تمام دوست احباب، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص میڈیا کے جو دوست ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زیادہ لمبی گفتگو میں کوشش کروں گا نہ جو، اور آگے بھی میٹنگز میری شیڈولڈ ہے۔ عارف صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کیا، بڑی خوبصورت الفاظ میں انہوں نے اس جد و جہد کا بھی اظہار کیا کہ جو ہم نے بنیام یونین کونسل کی بحالی کے لیے کی، جتنی مخالفت اس کے لیے ہم نے فیس کی، لیکن اللہ کی ذات نے شاید یہ عزت پی ٹی آئی کے نصیب میں لکھی تھی، اللہ کی ذات نے وہ عزت عطا کی۔ جس طرح 31 سال کے بعد آزاد کشمیر کے اندر سردار تنویر الیاس صاحب کے سر یہ سہرا سجا کہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروایا، تمام جماعتیں پچھلے 31 سال میں، چاہے وہ مسلم کانفرنس کی حکومت رہی ہو، پیپلز پارٹی کی رہی ہو، یا نون لیگ کی آئی ہو، وہ سارے ان کے انتخابی منشور کا حصہ تھا بلدیاتی انتخابات، لیکن یہ سہرا بھی اللہ کی ذات نے تنویر الیاس صاحب کے سر سجایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ تنویر الیاس صاحب کی جنون نیت تھی، باوجود اس کے کہ وفاق کے اندر جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی، 2 کام اس نے کرنے تھے۔ اس الیکشنز کے لیے فنڈز بھی انہوں نے مہیا کرنے تھے، اور اس الیکشن کے لیے مطلوبہ سیکیورٹی وہ بھی وفاق کی حکومت نے دینی تھی، ان دونوں سے انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن آفرین ہے سردار تنویر الیاس صاحب پہ کہ جو وعدہ قائد پاکستان عمران خان نے پاکستان کے اندر اور یہاں پہ ہماری پارٹی کی منشور کے اندر کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے گا، وہ وعدہ جو انتخابی منشور کا ہمارا حصہ تھا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور میر مظفر آباد ڈویژن میں الیکشن بھی کروا دیا۔ آج پونچھ ڈویژن میں الیکشن ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو میرپور ڈویژن کے اندر الیکشن ہوگا۔ میں سلام پیش کروں گا مظفر آباد ڈویژن کے باشعور لوگوں کو کہ انہوں نے بڑے پرامن انداز میں اس الیکشن کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا واحد الیکشن ہے کہ جس کے اوپر کسی سیاسی پارٹی نے انگلی نہیں اٹھائی، اس کی شفافیت کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ تو محدود وسائل کے اندر، مالی پریشانیوں کے باوجود، سیکیورٹی کی عدم دستیابی کے باوجود، اپنے وسائل کے ذریعے اس انتخاب کو پایا تکمیل تک پہنچایا، جس کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو۔ حلقے کی بات کروں گا، تقریباً 45 سال سے تقریباً ہم لوگ بھی چودھری عبد المجید صاحب کی سپورٹ کرتے رہے، آپ لوگوں نے بھی کی۔ اللہ کی ذات نے ان کو منسٹر بھی بنایا، اسپیکر بھی بنایا، اور وزارت عظمیٰ کے بڑے ایک منصب کے اوپر بھی فائز کیا۔ حلقے کے حالات آپ کے سامنے، اسی یونین کونسل کو دیکھ لیں آپ، سڑکوں کے حالات، سکولز کے حالات، بیسک ہیلتھ یونٹ اس یونین کونسل کے اندر جو ہے اس کے حالات، بے روزگار نوجوانوں کی کثیر تعداد، یہ وہ تحفے ہیں جو ان کے
40-45 سال کی سیاست کے ہمیں تحفے ملے. دوستوں بزرگوں، 14-15 مہینے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت بنے ہوئے. وفاق کے اندر خان صاحب کی حکومت تھی جو آج سے 6-7 مہینے پہلے ایک رجیم چینج کے منصوبے کے تحت ختم کر دی گئی. میں 14 مہینے کی اپنی حکومت کی اس حلقے کے لحاظ سے کارکردگی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر خود تقابلی جائزہ لیجیے گا کہ 40-45 سال ایک طرف اور 14-15 مہینے ایک طرف. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 75 سالوں میں اس حلقے کا جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ تحصیل کا بننا ہوا ہے، جس کا اعزاز ہماری حکومت کو اللہ کی ذات ہے. آپ کا یہ حلقہ تحصیل بنا، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اس کی منظوری چکسواری کے لیے لے کے آئے ہم لوگ. ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشن اس کی منظوری بھی چکسواری کے لیے لے کے آئے. عارف صاحب کی تجویز پہ وائلڈ لائف پارک کوٹھا پلاٹ کے مقام کے اوپر چکسواری بلدیہ کے لیے ریسکیو 1122 کی سروس کی منظوری، اسلام گڑھ بلدیہ کے لیے ریسکیو 1122 کی سروس کی منظوری. اس کے علاوہ پلاگ کا ایک دیرینہ مسئلہ تھا کہ وہاں پہ محکمہ جنگلات کی جگہ پہ جو متاثرین منگلا ڈیم تھے ریزنگ پروجیکٹ کے تحت، انہوں نے جو مکانیت کر لی تھی وہ جو مجید صاحب کے آشیرواد سے کی، ابھی تک ان کو مالکانہ حقوق نہیں ملے تھے، اس کی منظوری بھی میں لے کے آیا. اس کے علاوہ 5 بڑی واٹر سپلائی سکیمز باشمول بھگور کے، جس کا ورک آرڈر بھی بھگور کے اندر دے کے آیا. 5 بڑے قبرستان اس حلقے کے اندر، 100 کنال کے اوپر مشتمل کاٹیج انڈسٹری کے لیے زمین، ہر یونین کونسل کے اندر ایک فیملی پارک اور ایک پلے گراؤنڈ، اس کی منظوری بھی لے کے آیا. اور میں مشکور ہوں جناب وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کا، جو پچھلے مہینے ہمارے حلقے میں آئے اور ان کی موجودگی میں یہ سارے منصوبے آپ کے سامنے رکھے گئے. عموماً اس طرح ہوتا رہا ہے، عموماً نہیں بلکہ اکثر یہی ہوتا رہا ہے کہ اعلانات ہوتے رہے اور کئی دفعہ اشرے بیت کے ان اعلانات کو عملی شکل نہ دی جا سکی. یہ ان 75 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جتنے میگا پروجیکٹس میں نے آپ کے سامنے گنوائے اعلانات نہیں کیے، یہ منظوریاں لے کے آئے. 4 اکتوبر کو وزیر اعظم صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کیا چکسواری اسلام گڑھ کی تحصیل کا، اور 8 اکتوبر کو 9 اکتوبر کو تحصیلدار اور اے سی کی تعیناتی بھی کر دی گئی. یہ اپنی نوعیت کے منفرد کام. اب آتی ہے بات کہ جس سیاست کو پچھلے 4 دہائیوں یہاں پہ پروان چڑھایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ تحصیل چودھری عبد المجید صاحب بھی بنوا سکتے تھے، وہ وزیر اعظم تھے. اس واسطے نہیں بنائی گئی کہ ان کا مشن، ان کا ٹارگٹ یہ رہا ہمیشہ کہ وہ آپ کو پٹواریوں کے تھرو، آپ کو تھانے داروں کے تھرو قابو کرتے رہے. ایمانداری سے اپنے ضمیر سے پوچھئے گا، کیا یہاں پہ قبضہ مافیا کا راج نہیں رہا؟ کیا یہاں پہ تھانے کے تھرو سیاست نہیں کی گئی؟ کیا یہاں پہ نوکریاں نہیں بیچی گئی؟ کیا یہاں پہ پٹواریوں کے تھرو لوگوں کو تکلیفیں نہیں دی گئی؟ کون اس کا موجب تھا، کون اس کا ذمہ دار تھا؟ ایک شخص، چودھری عبد المجید صاحب، جو یہ دعویٰ کر کے نکلے تھے کہ جی میں موروثیت کی سیاست کے خلاف ہوں، میرے خاندان کے خلاف ہو، نعرہ لے کے نکلے تھے. ہمیں الزام دیتے رہے، وہ آج بھی دیتے ہیں کہ یہ چیز جاگیردارانہ ذہنیت کے مالک لوگ ہیں.
یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے مالک لوگ ہیں، یہ موروثیت کی سیاست کے قائل ہیں۔ آپ بتائیں کیا چودھری عبد المجید صاحب کو پیپلز پارٹی میں اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا تھا؟ تو پھر موروثیت کی سیاست کا کون ضامن رہا؟ چودھری عبد المجید صاحب۔ یہاں پہ زمینوں پہ اوپر قبضے ہوئے، کون پیچھے بیٹھا ہوا تھا؟ چودھری عبد المجید صاحب۔ تھانے کے اندر لوگوں کی عزتیں پامال ہوئی، کون ذمہ دار تھا؟ چودھری عبد المجید صاحب۔ چادر اور چار دیواری کے دھجیاں اڑائی گئی، کون ذمہ دار تھا؟ چودھری عبد المجید صاحب۔ دوستو بزرگوں، کیا آپ ایک امام مسجد کو جس کے متعلقہ جس کے کردار کے اوپر آپ کو شبہ ہو، جس کے اخلاقی کردار کے اوپر، مالی کردار کے اوپر آپ کو شبہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے آپ۔ تو پھر جو کردار چودھری عبد المجید صاحب کا ہو یا اس کے بیٹے کا، آپ سب واقف ہے، تو ان کو نمائندہ آپ چنتے رہیں، پھر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ ایک طرف جتنا عرصہ 1934 سے لے کے جتنا عرصہ میرے خاندان نے سیاست کی، گواہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ شرافت کی سیاست کے علم بردار ہے، کسی کی پگڑی ہم نے نہیں اچھالی۔ میرے اپنے گاؤں میں ملکہ آپ کے یہ گاؤں ہے، اس پہ چلے جائیں، آج تک تفریق نہیں ہوئی کہ مقامی کون ہے، غیر مقامی کون ہے۔ ہمارا مرنا جینا ساتھ ساتھ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ساتھ ساتھ، بھرپور تحفظ لوگوں کی عزت نفس کا کیا، اور ہم بھی چلے 20 سال چودھری عبد المجید صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم بننے تک ان کے ساتھ رہے، اس کے بعد کیوں باہر نکلے؟ اس واسطے جو ان کا کردار دوران وزارت عظمیٰ دیکھا، یہ بری طرح متاثر رہا۔ یہ یونین کونسل بنیاد منگلا ڈیم جب پانی بھرا گیا اس میں، تو اس وقت کون وزیر اعظم تھا؟ چودھری عبد المجید صاحب۔ کیا اس بنیام ڈائیک کے اوپر احتجاجی مظاہرے نہیں ہوئے عارف صاحب کی قیادت میں؟ پانی بھرا گیا، اس وقت چودھری عبد المجید صاحب کدھر تھے؟ 4 مہینے وہ اس حلقے کے اندر نہیں آئے جس کے وہ نمائندے تھے اور اسٹیٹ کے وزیر اعظم تھے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری یادداشت بہت کمزور ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اور اب ایک نئی نوٹنکی، ایک نیا تماشا وہ لے کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ مجھے الزام دیتے ہیں، میرے خاندان کو الزام دیتے ہیں جی کہ یہ موروثیت کے قائل ہیں، یہ تعصبات کی سیاست کرتے ہیں، یہ سرمایہ دارانہ نظام کے قائل لوگ ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے ان کا کاروبار کیا ہے؟ ان کا کاروبار سیاست ہے۔ میں اور آپ ان کے لیے زینہ بنتے رہے، ہمارے کندھوں پہ سوار ہو کے یہ لوگ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتے رہے، اور پھر وہاں پہ جا کے کیا کیا؟ اپنی تجوریاں بھری۔ یہ محلات کہاں سے بنے؟ کون سا کاروبار ہے ان کا؟ تو مجھے صرف ایک چیز کا جواب چاہیے، جو شخص حلال کی کمائی نہیں کرتا، خود اس کا لقمہ نہیں کھاتا، اپنی اولاد کو نہیں کھلاتا، تو آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں وہ کیا آپ کے ساتھ حلال طریقے سے پیش آئے گا؟ قطعاً نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جاگنا ہے۔ میں نے اس وقت چودھری عبد المجید صاحب کو چیلنج کیا جب وہ اقتدار کے عروج پہ تھے، وزیر اعظم وقت تھے، کیا اس کا مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا اس کا مقابلہ۔
آج چودھری عبد المجید صاحب جو کل انتہائی بیمار تھے، آج اس حلقے کی ہر گلی میں جا رہے ہیں، ویل چیئر کے اوپر بھی جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں جا رہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اس نظام کو چیلنج کیا ہے، اپنے کاروبار کو نہیں دیکھا، اپنی فیملی کو نہیں دیکھا، رشتہ داری کو نہیں دیکھا، اور اس جماعت کو لے کے آیا ہوں شہزاد کشمیر کے اندر جس کو لوگ تانگا پارٹی کہتے تھے۔ آج پورے پاکستان کے تانگے اس تانگا پارٹی کے اندر سوار ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ اس قائد کا سپاہی ہوں جس کو دنیا امت مسلمہ کا قائد کہتی ہے۔ مجھے فخر ہے میں اس کا سپاہی ہوں جو اپنے آپ کو سفیر کشمیر کہتا ہے، اور جس انداز کے اندر دو چیزیں اس شخص نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے اوپر کی، اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ نمبر 1، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اس نے کی۔ اس لیڈر کی کاوشوں سے ہر سال اب 15 مارچ کو یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جائے گا اقوام متحدہ۔ وہ لیڈر جو روزہ رسول پہ حاضری دیتا ہے ننگے پیر، اس کے سپاہی ہم لوگ۔ اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو کیا اس نے کشمیر کی لڑائی دنیا کے ہر فورم پہ نہیں لڑی؟ بالکل لڑی ہے۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ایک گزارش کروں گا، آپ نے اپنے حالات خود بدلنے ہیں۔ میں جو 14 مہینوں میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اور یہ سفر رکے گا نہیں، یہ جاری رہے گا۔ لیکن ان 14 مہینوں کا 40 سال کے ساتھ تقابلی جائزہ ضرور لیجیے گا، اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا کہ 14 مہینے کدھر، جس وقت ایک سازش کے تحت مجھے اسمبلی سے باہر نکال دیا، اس کے باوجود میری کارکردگی 14 مہینے کی اور ان کے 40 سال کا اقتدار، اس کو سامنے رکھ لیجیے۔ پھر فیصلہ کیجیے گا کہ آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار انصر اصغر اس وارڈ سے بنتا ہے، اور ضلع کونسل کے نعمان زمان بنتا ہے، یا کوئی اور بنتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے، اور ایک بات، ان کو اپنی پارٹی میں سے امیدوار نہیں ملا اس یونین کونسل کے لیے، ضلع کونسل کے لیے۔ یہ وہ خوف ہے کہ جو پی ٹی آئی نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے۔ اس حلقے کے اندر پی ڈی ایم 2021 کے الیکشنز میں بھی معرض وجود میں آیا تھا، آج بھی وہ قائم ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، ایک طرف اکیلی پی ٹی آئی اور دوسری طرف 13-14 جماعتیں اکٹھی۔ پھر آپ انصاف کے ساتھ خود فیصلہ کریں آپ کے ووٹ کا حقدار کون۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔